افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ احقاف آیات 21 تا 28۔ آگے کا مضمون، آگے بالاجمال قوم عاد کی تکذیب اور ان کے انجام کا حوالہ ہے۔ مقصود اس حوالہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا اور قریش کے متکبرین کو متنبہ کرنا ہے کہ اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آئے تو وہ بھی اسی انجام سے دوچار ہوں گے جس سے یہ دوچار ہوئے۔ آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَعْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَٰلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں آگاہ کیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو، میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ اور اس کے آگے اور پیچھے آگاہ کرنے والے گزر چکے تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جھوٹ بول کر ہم کو ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دو؟ تو اگر تم سچوں میں سے ہو تو وہ چیز ہم پر لاؤ جس کی ہم کو دھمکی سنا رہے ہو۔ اس نے کہا اس کا صحیح علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جو دے کر میں بھیجا گیا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بالکل جہالت میں مبتلا ہو۔ بس جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی شکل میں اپنی وادیوں کی طرف بڑھتے دیکھا تو بولے کہ یہ تو بادل ہے جو ہم کو سیراب کرنے والا ہے، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے تھے۔ یہ باد تند ہے جس میں دردناک عذاب ہے، یہ تہس نہس کر دے گی ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے۔ پس
وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کسی چیز کا بھی نشان باقی نہیں رہا۔ ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں، اور ہم نے ان کے قدم ان رفاہیتوں کے اندر جمائے تھے جن کے اندر تمہارے قدم نہیں جمائے ہیں، اور ہم نے ان کو کان، آنکھ اور دل دیے تھے، لیکن چونکہ وہ اللہ کی آیات کے منکر رہے، اس وجہ سے نہ ان کے کان ان کے کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، اور ان کو گھیر لیا اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور ہم نے تمہارے گرد و پیش کی بستیاں بھی تباہ کر دیں اور ان کے لیے اپنی آیتیں گو نہ گو پہلوؤں سے پیش کیں تاکہ وہ رجوع کریں۔ تو کیوں نہ ان کی مدد کی انہوں نے جن کو انہوں نے خدا کے تقرب کے لیے معبود بنا رکھا تھا، بلکہ وہ سب ان سے کھوئے گئے اور یہ ان کا جھوٹ اور ان کا افطرا تھا۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اخا عادٍ سے مراد حضرت ہود علیہ السلام ہیں، جو قوم عاد کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ قوم عاد ہی کے ایک فرد تھے، اس وجہ سے ان کو عاد کا بھائی کہا گیا۔ رسول کا اپنی قوم کے اندر سے ہونا اتمام حجت کے پہلو سے اپنے اندر گوناگوں اہمیتیں رکھتا ہے، جن کی وضاحت ہم برابر کرتے آ رہے ہیں۔ الاحقاف لغت میں تو ریگ کے مستطیل تودوں کو کہتے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد وہ ریگستان ہے جو عمان و یمن اور نجد و حضر الموت کے درمیان الاحقاف کے نام سے موسوم ہے، اور جو قوم عاد کا اصل مسکن رہا ہے۔ اس نام سے ذکر کر کے قرآن نے یہاں اس عظیم تباہی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جو اس علاقہ پر آئی۔ ظاہر ہے کہ جس دور میں قوم عاد یہاں اپنے عروج پر تھی، اس زمانے میں یہ علاقہ نہایت سرسبز و شاداب اور ان عظیم تمدنی کارناموں سے معمور ہو رہا تھا جن کے سبب سے قوم عاد کو تاریخ میں ایک خاص شہرت و عظمت حاصل ہوئی۔ لیکن اب وہی مقام ہے جہاں ایک لک و دک صحرا ہے، جس کو دیکھ کر کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ کبھی یہاں تعمیر و تمدن کا بھی کوئی نقش قائم ہوا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ الاحقاف کے نام سے یہ علاقہ عاد کے زوال کے بعد سے موسوم ہوا ہے، جب یہاں شاندار تعمیرات کی جگہ صرف ریت کے ٹیلے رہ گئے۔ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، یہ سلسلہ کلام کے بیچ میں جملہ معترضہ ہے۔ نذر یہاں نذیرن کی جمع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا انذار کوئی انوکھا انذار نہیں تھا، آگے اور پیچھے کے علاقوں میں بھی اسی طرح کے منذر آ چکے تھے، اور انہوں نے اللہ کے جس عذاب سے لوگوں کو ڈرایا تھا اس کے آثار بھی موجود تھے، لیکن جس طرح اگلوں نے کوئی سبق نہیں لیا، اسی طرح ان پچھلوں نے بھی اپنے منذر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یہ حضرت ہود علیہ السلام کا اصل انذار ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو آگاہ کیا کہ اللہ کے سوا دوسروں کی بندگی نہ کرو۔ اگر تم اپنی روش سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ تم پر ایک بڑے دن کا عذاب آ دھمکے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل فساد کی جڑ شرک ہے، جس سے تمام دوسرے فسادات کی شاخیں پھوٹتی ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے رسولوں نے سب سے پہلے اسی سے آگاہ کیا اور اس کا انجام یہ بتایا کہ اگر ان لوگوں نے اپنی روش کی اصلاح نہ کی تو خدا کے ہولناک عذاب کی زد میں یہ آ جائیں گے۔ شرک خدا کی زمین میں اس کے خلاف بغاوت ہے، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جس قوم پر اپنے رسول کے ذریعے سے اتمام حجت کر دیتا ہے اور پھر بھی وہ اپنی اس سرکشی سے باز نہیں آتی تو اس کو مزید مہلت نہیں ملتی۔ قالوا اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ افک کے معنی جھوٹ بولنے کے ہیں،
اس کے بعد ان کا صلہ اس بات کا قرینہ ہے کہ یہ کسی ایسے فعل پر متضمن ہے جس کے معنی پھیرنے اور برگشتہ کرنے کے ہیں، یعنی انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کے اس انذار کا جواب یہ دیا کہ اچھا، آپ اس مقصد سے ہمارے پاس رسول بن کر تشریف لائے ہیں کہ جھوٹ موٹ اپنی رسالت اور ایک عذاب کی دھونس جما کر ہم کو ہمارے معبودوں سے برگشتہ کریں۔ اگر یہ بات ہے تو وہ عذاب ہمارے اوپر لاؤ جس سے ڈرا رہے ہو، اس کے بغیر ہم تمہارا سچا ہونا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کے مطالبہ عذاب کے جواب میں فرمایا کہ تم کو اس عذاب سے آگاہ کر دینے کا حکم مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا تھا، چنانچہ میں نے اس سے آگاہ کر دیا۔ رہی یہ بات کہ وہ عذاب کب آئے گا اور کس شکل میں آئے گا، تو اس کا صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ البتہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ نہایت ہی سخت جہالت میں مبتلا ہو کہ جس عظیم خطرے سے تم کو آگاہ کیا جا رہا ہے، اس کے سدِ باب کی تدبیر سوچنے کے بجائے تم نے اس کو دعوت دینے کے لیے کھڑا ہونا پسند کیا۔ میں اس خطرے کو لانے والا نہیں بلکہ اس سے آگاہ کرنے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَٰذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِیحٌ فِیہَا عَذَابٌ أَلِیمٌ۔ ضمیر مفعول کا مرجع وہی عذاب ہے جس کا اوپر والی آیت میں ذکر ہوا۔ عارض کے معنی بادل کے ہیں اور یہ یہاں حال کے محل میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس عذاب کے لیے وہ جلدی مچائے ہوئے تھے، جب وہ ایک ابر کی شکل میں ان وادیوں کی طرف بڑھتا نظر آیا تو خوش ہو کر وہ بولے کہ یہ ابر باراں ہے جو ہماری وادی کو جل تھل کر دے گا۔ بل ہوا مستعجلتم بہ، یعنی وہ تو اس کو ابر باراں سمجھے، لیکن صورتحال نے بتایا کہ یہ ابر باراں نہیں بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کے لیے وہ جلدی مچائے ہوئے تھے۔ ریح فیہا عذاب علیم، یہ اس عذاب کی نوعیت واضح فرمائی کہ وہ ایک باد تند تھی جس کے اندر ایک دردناک عذاب چھپا ہوا تھا۔ اس باد تند کو دوسرے مقام میں سرسر سے تعبیر فرمایا ہے جو کئی دن تک ان پر مسلط رہی اور اس نے ان کو بالکل پامال کر کے رکھ دیا۔ سورہ حاقہ میں اس کا ذکر یوں آیا ہے، وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ۔ سورہ حاقہ آیات 6 تا 7۔ اور رہے عاد تو وہ ایک بے قابو باد تند سے ہلاک کیے گئے، اس کو اللہ نے ان پر مسلط رکھا 7 رات اور 8 دن ان کی جڑ کاٹ دینے کے لیے۔ تم دیکھتے کہ وہ اس کے اندر اس طرح بچھے پڑے ہیں گویا کھجوروں کے کھوکھلے تنے۔ تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا یری الا مساکنہم کذالک نجزی القوم المجرمین۔ یہ اس باد تند کی تباہ کاریوں کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے اس طرح کا ستھراؤ کر دیا کہ ان کے مکانوں کے آثار کے سوا اور کوئی چیز دیکھنے کے لیے باقی نہیں رہ گئی۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ یہ صرف ماضی کی ایک کہانی ہے بلکہ ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اگر قریش نے بھی وہی روش اختیار کی جو عاد نے اختیار کی تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ مختلف ہو، یہ بھی لازماً اسی انجام سے دوچار ہوں گے۔ خدا کا قانون سب کے لیے ایک ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ یہ قریش کو براہ راست مخاطب کر کے ان کے سامنے وہ سبق رکھا ہے جو اس سرگزشت سے حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اسباب و وسائل کی جو فراوانی اور تعمیر و تمدن کی جو عظمت و شوکت ان کو حاصل ہوئی،
وہ تم کو حاصل نہیں۔ لیکن دیکھ لو، ہم نے ان کو پکڑنا چاہا تو وہ ہماری پکڑ سے اپنے آپ کو نہ بچا سکے۔ ہم نے ان کو کان، آنکھ اور دل کی تمام صلاحیتیں عطا فرمائیں، لیکن چونکہ وہ ہماری آیات کی روشنی قبول کرنے پر آمادہ نہ ہوئے، اس وجہ سے ان کے کان، آنکھ، دل ان کے کچھ کام آنے والے نہ بنے، بلکہ وہ ساری ذہانت و فطانت رکھتے ہوئے اس عذاب کی گرفت میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے تھے۔ اس سے یہ حقیقت سامنے آئی کہ کان، آنکھ اور دل کے اندر بھی حقیقی روشنی اللہ تعالیٰ کی آیات ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ آیات الہی کے نور سے یہ منور نہ ہو تو ان کی ساری رسائی صرف محسوسات تک محدود رہتی ہے، اور ان محسوسات پر بھی وہ اپنا سارا زور محسوس فوائد ہی حاصل کرنے کے لیے صرف کرتے ہیں۔ اس محسوس پرستی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی یہ ساری اصلی صلاحیتیں بالکل کند ہو کے رہ جاتی ہیں۔ وہ اشیاء کے محسوس اور مادی پہلو کے سوا کسی اور پہلو پر غور نہیں کر سکتا، اور نہ اس پر غور کرنے کے لیے کوئی ضرورت محسوس کرتا ہے، حالانکہ غور کرنے کا اصلی پہلو وہی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے قرآن نے اس طرح کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے پاس کان ہیں لیکن وہ سنتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں، ان کے پاس دل ہیں لیکن وہ ان سے سمجھتے نہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ خطاب بھی قریش ہی سے ہے۔ فرمایا کہ عاد کا قصہ اگر کچھ دور کا سمجھتے ہو تو اپنے ماحول کی بستیوں پر نگاہ ڈالو۔ ان کی آنکھیں اور ان کے دلوں کے پردے ہٹانے کے لیے بھی ہم نے اپنی آیات ان کے سامنے گوں نہ گوں پہلوؤں سے پیش کیں تاکہ وہ اپنے اصل خالق و مالک کی طرف رجوع کریں، لیکن انہوں نے بھی ہماری آیات قبول کرنے سے انکار کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یہ اشارہ ان تباہ شدہ بستیوں کی طرف ہے جن پر سے قریش کو اپنے تجارتی سفروں میں گزرنے کے مواقع ملتے رہتے تھے۔ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ یہ قریش کے سامنے ایک سوال رکھا کہ اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ تمہارے یہ دیوی دیوتا تمہیں خدا کی پکڑ سے بچا لیں گے تو آخر ان کے معبودوں نے ان کو خدا کے عذاب سے کیوں نہیں بچایا؟ انہوں نے بھی تو تمہاری ہی طرح ان معبودوں کو خدا کے تقرب کا ذریعہ سمجھ کر اختیار کیا تھا۔ بل ضلوا عنہم، یعنی وہ تو سب عین وقت پر کھوئے گئے، کوئی بھی ان کے کام آنے والا نہ بنا۔ ذالک افکہم وما کانوا یفترون، یعنی ثابت ہوا کہ یہ سب ان کا جھوٹ اور افترائے محض تھا۔ انہوں نے محض اپنے جی سے ان کو معبود بنایا اور پھر خدا پر یہ بہتان باندھا کہ یہ خدا کے چہیتے ہیں اور اس نے ان کو اپنا شریک بنایا ہے۔ قرباناً مفعول لہ ہے۔ یہ مشرکین کے اس عقیدے کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر ان کے قول ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کو صرف اس خیال سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں خدا سے زیادہ قریب کر دیں میں ہوا ہے۔ یہ امر واضح رہے کہ مشرکین جن معبودوں کو پوچھتے تھے ان کو خلق کا خالق و مالک سمجھ کر نہیں پوچھتے تھے، بلکہ اس خیال سے پوچھتے تھے کہ یہ خدا کے چہیتے ہیں، ان کی عبادت خدا کے تقرب کا ذریعہ ہوگی۔ فرشتوں کے متعلق ان کا جو عقیدہ تھا وہ اس کتاب میں جگہ جگہ زیر بحث آ چکا ہے۔